جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے بلکہ ذوالحجہ کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، کیونکہ 18 ذوالحجہ بعض روایات کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو بجائے اس کے کہ اس مہینے کے اندر محبت کا، الفت کا، باہمی رضامندی کا پیغام دیا جائے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جو اپنی زبانیں ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق دراز کر لیتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں، اور بعض اس طرح غلو اور تجاوز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ باقی جتنے صحابہ تھے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق زبان درازی کی جاتی ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور میں فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری بخشش کر دے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے تو فرماتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کی قسم میرے تو جینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے متعلق زبان درازی کی جاتی ہے، یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے اللہ سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ تو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں سے بلائیں گے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق زبان درازی کی جاتی ہے، ان کے ایمان کے اوپر شک کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حق کو عمر کی زبان کے اوپر جاری کر دیا ہے، اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان عمر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے وہ عظیم حاکم نہیں تھے بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ معیار حاکمیت ہے، کہ حاکمیت کا معیار اگر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی طرح معیار عدالت ہے، انصاف کا معیار ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، ان کے متعلق زبان درازی کی جاتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم مومنوں کی ماں ہے کہ جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا اللہ رب العالمین نے ان کی برات کے اندر 10 آیات قرآن مجید کے اندر نازل کی ہیں۔ قیامت تک جب تک یہ قرآن مجید پڑھا جائے گا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان قرآن مجید کے اندر ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنا غلو کر جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ عظمت صحابہ کو بیان کرتے کرتے وہ جو عظمت آل بیت ہے، شان آل بیت ہے، اس کے اندر گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس امت کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی امت بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم امت وسط ہے تو پھر ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت یہ آدمی کے ایمان کا حصہ ہے، لازمی جزو ہے، اور آل بیت سے محبت یہ آدمی کے ایمان اور نفاق کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے کہ جو آدمی آل بیت سے محبت کرتا ہے وہ آدمی مومن ہے، اور جو آدمی آل بیت سے بغض رکھتا ہے ایسا آدمی منافق ہے۔ تو آج کا جو میرا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اہل السنہ کا موقف کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور آئندہ جو میں انشاءاللہ شان آل بیت اور شان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اس کے عنوان کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کا جمعہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق قرآن مجید کیا عقیدہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تحقیق وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، اور کس چیز کا امتحان لیا؟ دل کا امتحان لیا اور ساتھ تقوی کا امتحان لیا۔ اب دیکھیے اس امتحان کو دیکھیے کہ شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، معلم، مربی، مرشد اور مدرس وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ممتحن خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن شاگردوں نے، جن طالب علموں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کلاس میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب امتحان لے لیا نتیجہ بھی اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کر دیے اور اللہ نے انہیں اجر عظیم کا مستحق بنا دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، ان کے متعلق زبان درازی نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، میرے نبی کے، میرے صحابہ کے اوپر جو ہے ان کے ایمان کے اوپر شک نہ کرنا۔ فوالذی نفسی بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کرے، گندم خرچ کرے، اس کے مقابلہ میں تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا گیا ایک طرف، اور میرے صحابی کا ایک مد یا آدھا مد
جو یا گندم صدقہ کیا گیا ایک برابر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے صحابی کے آدھے مد یا ایک مد جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا سب سے بہترین زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کا ہے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کو، اپنے زمانے کو اور تابعین کے زمانے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والی زبان سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں۔ اہل السنہ نے پہلی چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق بیان فرمائی، الاعتقاد بعدالتہم والاقرار بفضلہم ومسابقتہم، کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو، جس نے صحابیت کا شرف پایا ہے، ہر صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے وہ سارے کے سارے عادل تھے، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور کیجئے، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نسبت زیادہ اجر و ثواب والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے، جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے بعد کے اندر ہجرت کی، ان کی نسبت وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے اپنے مالوں کو خرچ کر چکے ہیں، اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے فتح مکہ سے پہلے پیش کیے ہیں یا انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے فتح مکہ کے بعد پیش کیے ہیں۔ درجات کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اینچ نوچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جتنے صحابہ کرام بھی ہیں ان تمام سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ، بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ میرے بھائیوں دوسری چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے الاہتداء بہدیہم والاقتداء بہم وفہم الکتاب والسنہ والشریفہ بفہمہم، کہ جس راستے پہ صحابہ کرام چلے ہیں اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، قرآن و سنت کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف صاحب ایمان نہیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار ایمان ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لے کے آؤ گے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے تب جا کے تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عقیدہ طحاویہ کے اندر، اور اسی طرح امام ابن قدامہ کی ذم التاویل کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأسی باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम, तुम में से जो आदमी भी किसी को आइडियल बनाना चाहता है, नमूना बनाना चाहता है, फलियतअस्सा बि अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आइडियल बनाए, मयार बनाए। क्यों? फ़इन्नहुम कानू अबर्र हादिहिल उम्मति क़ुलूबा, इसलिए कि उस उम्मत के सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े अगर परहेजगार थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। व आमकुहा इल्मा, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े आलिम थे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। व अक़वमुहा हदिया व अहसनुहा हाला, सबसे ज़्यादा हिदायत के ऊपर चलने वाले थे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। फिर फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्हें ये शरफ़ क्यों मिला? कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबी व इक़ामति नबी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन सहाबा इकराम को अपनी नबी की सोहबत के लिए पसंद कर लिया था। मुझे और आपको अल्लाह ने क्यों नहीं पसंद किया? मुझे और आपको अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी क्यों नहीं बनाया? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इसलिए कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबी, वो ऐसी अजीम हस्तियाँ थीं, वो ऐसे अजीम लोग थे जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीम पैगम्बर हैं, अजीम नबी हैं, उस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को भी अजीम बना के अपने नबी की सोहबत के लिए पसंद कर लिया। वह इक़ामत दीनी, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने दीन की इकामत के लिए पसंद किया है। फ़ारिफ़ू लकुम फ़ज़लकुम वत्तबिऊहुम फ़ी आसारिहिम, तुम उनकी फ़जीलत को पहचान लो, उनके आसार नक्शे कदम पे चलो। क्यों? फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तक़ीम, इसलिए कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ही थे जो सिराते मुस्तकीम पे थे, जो सीधी राह पे थे। उनके रास्ते पे चलोगे फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के रास्ते से हटोगे गुमराह हो जाओगे, हलाकत, तबाही और बर्बादी के अंदर चले जाओगे। तीसरा काम जो हमारे करने का है वो ये है कि ज़िक्रुहुम बिल जमील व तरसी अनहुम व महब्बतुहुम व ममालतुहुम व इजलालुहुम व इहतिरामुहुम व तौक़ीरुहुम, कि जब भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तस्करा किया जाए, उनका तस्करा बेहतरीन अल्फाज में किया जाए। व तरसी अनहुम, जब भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का नाम आए उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। क्योंकि ये ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद में कई मरतबा किया है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। और इसी तरह व महब्बतुहुम, सहाबाए किराम से महब्बत की जाए, व इहतिरामुहुम, उनका एहतिराम किया जाए, व तौक़ीरुहुम, उनकी तौक़ीर की जाए, व महब्बतु मन युहिब्बुहुम। अगली बात, जो आदमी सहाबा से महब्बत रखता है उस आदमी से महब्बत की जाए। वह बुग़्ज़ु मन युबग़िदुहुम, और जो आदमी सहाबा से बुग़्ज़ रखता है उस आदमी से बुग़्ज़ रखा जाए। इमाम तहावी रहमहुल्लाह की अक़ीदे की किताब है अल अक़ीदतुत तहाविया, उनके अंदर इमाम तहावी रहमहुल्लाह अहलुस सुन्ना का जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में अक़ीदा है, उस अक़ीदे को बयान करते हुए फरमाते हैं, नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह व ला नुफ़र्रितु फ़ी हुब्बि अहदिम मिनहुम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से महब्बत करते हैं। व ला नुफ़र्रितु फ़ी हुब्बि अहदिम मिनहुम, लेकिन किसी भी सहाबी से महब्बत करते हुए हम हद से तजावुज़ नहीं करते, गुलूव नहीं करते। जिस तरह बाज़ लोग सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से महब्बत का दावा करते हुए उन्हें इलाह के मुकाम पे पहुंचा देते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से महब्बत करते हैं लेकिन महब्बत में हद से तजावुज़ नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी सहाबी से भी ऐलान बरात नहीं करते। वनुबग़िदु मन युबग़िदुहुम व बिग़ैरिल खैर यज़कुरुहुम, जो भी सहाबाए किराम से बुग़्ज़ रखता है अहलुस सुन्ना उससे बुग़्ज़ रखते हैं। जो शर से उनका तस्करा करते हैं अहलुस सुन्ना उस आदमी से बुग़्ज़ रखते हैं। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, हम जब भी सहाबाए किराम का तस्करा करते हैं खैर और भलाई से तस्करा करते हैं। क्यों?
حبہم دین و ایمان و احسان، اس لیے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ آدمی کے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر، نفاق اور طغیان، سرکشی کی علامت ہے۔ جو آدمی صحابہ سے محبت رکھے گا اس سے ہم محبت رکھیں گے، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا ہم اس سے بغض رکھیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن اصول اہل السنت والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل السنہ والجماعہ کے یہ اصول ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اپنی زبانوں اور دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ، اور جو کتاب و سنت کے اندر اور اجماع سے جو صحابہ کرام کے فضائل ثابت ہو چکے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں، ان کے مراتب کو بیان کرتے ہیں۔ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقِ النَّوَافِذِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، اہل السنہ یہ روافظ کے طریقے سے اعلان برات کرتے ہیں۔ روافظ کون ہیں؟ الذین یبغضون الصحابہ ویسبونہم، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وطریقۃ النواصب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، اہل السنہ نواصب، ناسبیوں کے طریقے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ ناسبی کون ہیں؟ الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، جو اپنی زبان سے، اپنے قول اور عمل سے اہل بیت کو اذیت دیتا ہے، اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ اہل سنہ ایسے ناسبیوں سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ اہل سنہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کو اپنے ایمان کا معیار سمجھتے ہیں۔ وَيُمْسِكُونَ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور جو صحابہ کرام کی آپس کے اندر کوئی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اس کے متعلق اہل سنہ اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے، چیزیں کئی اور بھی تھیں لیکن یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بعض لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین کو لے کے کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں اور کبھی سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر اگر دو چار بھائی ہیں تو ان کی آپس کے اندر لڑائی نہیں ہو جاتی؟ ایک محلے میں ایک مسجد کے اندر کچھ نمازی ہیں، کیا ان کی آپس کے اندر کبھی غلط فہمی نہیں ہوئی؟ اس ملک کے اندر کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان کی آپس کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی؟ اگر لڑائی ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ اس سے کفر لازم آتا ہے تو ہم میں سے تو کوئی آدمی بھی اس فتوے سے نہیں بچے گا، کیونکہ ہماری کسی نہ کسی سے لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی ہو جانا یہ کفر کی علامت نہیں ہوتی۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الفاظ کے اندر بیان کر دیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ فرماتے ہیں اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس کے اندر لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اب دیکھیں، دو جماعتیں جو آپس کے اندر لڑائی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، تو لڑائی یہ کفر کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقیدہ جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق جس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی کی بات کے اندر آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کریں یا اپنی زبانوں یا اپنے دلوں کے اندر میل کچیل لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔